بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو سکون، محبت اور رحمت کا سرچشمہ بنایا ہے، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور ایک ہی گھر میں رہنے والے دو دل ایک دوسرے سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا صرف ایک چھت کے نیچے رہنا کامیاب ازدواجی زندگی کی ضمانت ہے، یا قرآن کریم نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ایسے اصول بیان کیے ہیں جن سے گھر واقعی جنت بن سکتا ہے؟ آج ہم قرآن اور نفسیات کی روشنی میں جانیں گے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے وہ بنیادی اصول کیا ہیں جن کے باعث ایک گھر امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، جدید نفسیات کہتی ہے کہ اگر 4 اصولوں پر آپ عمل کریں تو پھر آپ کی زندگی امن اور سکون کا گہوارہ اور مرکز بن سکتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فزیکل انٹیمیسی، پھر اسپرچول انٹیمیسی، پھر ایموشنل انٹیمیسی اور انٹلیکچول انٹیمیسی۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جن کو جدید نفسیات ازدواجی زندگی کی کامیابی اور سکون کی ضمانت قرار دیتی ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں؟ تو ذرا سماعت کیجئے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ترجمہ سماعت کیجئے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرما دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو جدید نفسیات کے اصول بیان کیے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ فزیکل انٹیمیسی، جسمانی قربت۔ اور جسمانی قربت کو اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمایا اس آیت میں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ جوڑے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سکون حاصل کرو۔ لیکن یاد رہے کہ اس لِتَسْكُنُوا میں جسمانی طور پر سکون حاصل کرنا بھی ہے، اور روحانی طور پر سکون حاصل کرنا بھی ہے، فکری طور پر بھی سکون حاصل کرنا ہے، اور جذباتی طور پر بھی سکون حاصل کرنا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو کیا ہوا؟ اس وقت تک یہ ذکر نہیں فرمایا کہ ان کو سکون ملا۔ سکون کا تذکرہ کا فرمایا جب ان میں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ جنتی نعمتیں حاصل تھی، لیکن سکون کو اللہ رب العزت نے ذکر نہیں فرمایا۔ جیسے ہی حضرت حوا اور حضرت آدم کو ملایا تو پھر یہ ذکر فرمایا کہ ان کو سکون مل گیا۔ نفسیات کے دوسرے اصول اسپرچول انٹیمیسی کا ذکر کدھر ہے؟ روحانی قربت۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب میاں بیوی دونوں اللہ رب العزت کی نشانی سمجھیں گے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، تو پھر ان کو روحانی طور پر سکون حاصل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے کہ وہ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے بھی اقدامات کر سکیں، اور جیسے ان کو ایک دوسرے کا یہاں ساتھ نصیب ہوا ہے، وہ اخروی زندگی میں جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ نفسیات کا ایک اور اصول ایموشنل انٹیمیسی، وہ اس آیت میں بھی بیان کر دیا گیا۔
فرمایا جعلا بینکم مودتم و رحمہ، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ مودت کیا ہے؟ محبت کی شدت، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محبت کی شدت، اور رحمت یعنی ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ ایموشنل انٹیمیسی کا بیان ہے۔ اسی طرح نفسیات کے ایک اور اصول انٹلیکچول انٹیمیسی بھی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اسی آیت میں اشارہ دیا گیا، یتفکرون، وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کے معاملات باہمی مشاورت اور رضامندی سے طے ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت میں بھی واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفسیات کے چاروں اصول قرآن کریم نے 1450 سال پہلے ہی بیان کر دیے۔